अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में बिल की सूरत में पेश किया गया और इसके साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट की जो मुश्तरका कायमा कमेटी बराए इंसाफ और कानून है उसमें भी पेश किया गया ताकि वहाँ पर इस पर बहस की जा सके। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये 2 ज़िमनी और 3 ऐसे बुनियादी शोबों का अहाता कर रही है, यानी कुल मिलाकर इसमें 5 नुकात पर तरमीम जो है वो मुश्तमिल की गई है। 48 शिकें इसके अंदर हैं और अगर मजमूई तौर पर इसका जिक्र किया जाए जो कि सुबह से आप देख भी रहे होंगे तो इसमें एक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसका इनेकाद है जिसमें 7 जजेस शामिल हैं। जजेस के ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार बताया गया है और इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो फैसले हैं उसकी बाइंडिंग के हवाले से बताया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ अगर देखा जाए तो इस तरमीम के बाद हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसा कोई ओहदा नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे और चीफ जस्टिस एक आईनी अदालत के होंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 184 की सुओ मोटो की जो पावर्स थी वो भी ख़त्म की जा रही हैं। दूसरी जानिब आर्टिकल 243 का जिक्र है यानी 243 जिसमें अब एक नया ओहदा बताया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का। ये ओहदा मुतारफ़ कराया गया है। आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। फील्ड मार्शल का जो टाइटल है वो ताहयात का कहा गया है और किसी किस्म के रिवर्सल के लिए ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत लाजिम होगी। और भी बहुत सारी बुनियादी शिकें हैं जो कि आने वाले दिनों में भी इस पर बहस होगी। फ़िलहाल तो ये मामला कायमा कमेटी में है। अपोजिशन जमातों का ज़ाहिर है शोर शराबा भी था और उनका ये कहना था कि अभी उन्हें वक्त चाहिए कि वो इसे पढ़ भी सके और इस पर अपनी राय भी दे सके। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की सीनियर रहनुमा हैं नफीसा शाह साहिबा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नफीसा साहिबा, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल मंशा अब शामिल है, क्योंकि आप लोगों का सीसी का भी इजलास हुआ था और तमाम तर जो मामलात थे वो बखूबी इस पर बहस की गई है पार्टी में? प्रिंसिपल्स पर तो बिल्कुल शामिल है और कल जब हमने सीसी में इस पर बहस की तो क़यादत के पास कुछ ना कुछ ड्राफ्ट होगा लेकिन हमें वो प्रिंसिपल्स बताए गए और जो बहस हुई वो उन प्रिंसिपल्स पर हुई। एक प्रिंसिपल 243 में जैसे आपने भी कहा कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को एक सपोर्ट देनी थी, उस प्रिंसिपल पर की तौसीह हुई। उसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो ओरिजिनल उनका प्रपोजल था उसमें कुछ हमने चेंजेस तजवीज़ किए हैं जो फिर अब डिटेल्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ डिफ़िकल्टी के क्लॉजेस हैं जैसे सेनेट का टर्म है क्योंकि एक ऐसा खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि लेट इलेक्शन हुए तो उसको कैसे आपको स्ट्रीमलाइन करना है, एक गालिबन वो है। इसी किस्म के 3-4 जो है वो पॉइंट्स हैं। तो अभी हमने वो कमेटी में डिटेल्ड रीडिंग शुरू की है। ओके। हमारे 3-4 घंटे हमने लगाए लेकिन इस वक्त क्योंकि वी आर गोइंग वेरी स्लो एंड क्लॉज बाय क्लॉज उसको देख रहे हैं तो इस वक्त हमने सिर्फ फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर हमारी बहस चल रही है। एक्चुअली वी आर रीडिंग ओके। नहीं है कि प्रिंसिपल्स जैसे मैंने कहा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हमारा पहले ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो बड़ी जमातों ने इसके ऊपर एग्री किया था तो वो प्रिंसिपल तो पहले ही एग्री था। अदर प्रिंसिपल वाज ऑब्वियसली टू सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस, उस पर भी अग्रीमेंट हुई है। तो इसके अलावा बाकी जो है अमेंडमेंट्स वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। अगर आपको एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उनमें फिर से बाकी जहाँ जहाँ उसको रिप्लेस करना है वो इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन इन प्रिंसिपल शिकें जो कम है लेकिन हाउएवर वी नीड टू गो इनटू डिटेल। अच्छा, तो जब नफीसा साहिबा आप कह रही है कि यू नीड टू गो इनटू डिटेल्स लेकिन आर्टिकल 243 जो प्रिंसिपल अग्रीमेंट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में भी, क्या आज आप ये कह सकती हैं क्योंकि आप लोगों ने भी हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का आप लोग जिक्र करते आए हैं कि इस तरमीम के बाद किसी किस्म के इम्बैलेंस नहीं होगा या कम से कम बढ़ेगा नहीं? देखिए जैसे मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है
لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے جمہوری جو قدریں ہیں اور جو آئینی رول ہے اس کے اوپر بڑی جدوجہد بھی کی اور قربانی بھی کی اس وقت دی. تو اس وقت دے آر ان اے ڈیموکریٹک رول. اگر اس ڈیموکریٹک رول میں آپ کے افواج پاکستان جو ہے اس کو ایک سپورٹ چاہیے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آفٹر آل 90,000 قیدی تو واپس کرائے تھے اور انہوں نے ایک نئی فوج جو ہے وہ کھڑی کی تھی. ہماری فوج 1971 میں ڈی مورلائز تھی. وہ کافی ہماری فوج کا مورال پھر ایک دفعہ نئے سر ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نئی فوج تعمیر کی, ڈیٹرنس کیا. جب سویلین حکومت آتی ہے تو آپ کو فوج کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوتا ہے. آئی اگری کہ اس وقت کچھ ہم جو عمران خان کے ٹائم میں ایک ہائیبرڈ نظام کا قیام کیا گیا, کچھ ایلیمنٹس ہو سکتا ہے اس کے ہو, لیکن آفٹر آل ہم لوگ ایز سویلینز ہم لوگ ادھر اور اسی سویلین لیڈرشپ میں رہ کے اندر افواج پاکستان نے پرفارمنس دی ہے. انہوں نے آپ کی ایک جنگ لڑی ہے اور ایسی جنگ لڑی ہے جو انہوں نے آپ کو جیت کے دکھائی ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ قدم جو اقدام کریں. however at the same time ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آئین کا جو ڈھانچہ ہے, جو بیلنس آف پاورز ہیں, جو سویلین سپریمیسی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فوج کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں کچھ دیے گئے ڈیٹیل جو ہے وہ میں کل ہی بتا سکوں گی جب ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بحث کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اوور آل خط و خال جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ قانون ہے وہ we cannot just discuss, we have to read it and see ان شکل کیا ہے, اور یقیناً جو لا منسٹر ہے وہ اس کا اپنا پس منظر دیں گے اس کے بعد. صحیح. تو نفیسہ شاہ صاحبہ ایک چیز جو بار بار آج اپوزیشن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کر رہی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, کہ اتنی جلدی کیا ہے اس آئینی ترمیم کی کہ حکومت نے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو منظر عام پر لے کر آئی, چیئرمین لے کر آئے آپ کے, اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو پاس کرنا ہے. جبکہ 18ویں ترمیم جس کا آپ لوگ سہرا بھی لیتے ہیں اس پہ تو بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی تھی اور تمام تر جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا انکلوڈنگ دا سول سوسائٹی. دیکھیں مجھے تو کوئی جلدی کا ایسا احساس اس وقت نہیں ہوگا. اگر احساس ایسا ہوتا تو ہم لوگ ایک ایک شک ایک ایک لفظ پہ کل ہم نے پورے 2 دن لگا کے بحث کیا, اور جیسے میں نے کہا کہ ترامیم جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. ایک آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کے اوپر تو پہلے ہی پیپلز پارٹی اور نون کا بہت کام ہوا ہے. اس میں ایک جنرل کنسنسس ہے بڑی جماعتوں میں, مین تو اس کے اوپر ہے. باقی افواج پاکستان کے حوالے سے 2-3 پروویژنز ہیں. This is all. اور ایک جو ہے آپ کا کریکٹنگ میکنزم ہے, جیسے میں نے کہا آپ کو آئین اسٹریم لائن کرنا ہے, وہ سینٹ کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے 2-3 اور چیزیں ہوں, اب مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہی. کچھ تو ہم نے ریجیکٹ کر دی تھی, این ایف سی کو ہم نے نکلوا دیا, جو بھی ان کے زیادہ بڑے ایمبیشس چیزیں تھے وہ وفاقی ڈھانچے کو اپسیٹ کر رہی تھیں, وفاقیت کے پرنسپل کو اپسیٹ کر رہی تھیں. 18th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ تو ہم نے ریورس کی. اس کے علاوہ ایک ڈول نیشنلٹی, ہاں فیڈرل سروسز وہ تھا, ایگزیکٹو میجسٹریٹ, ساری چیزیں ہم نے نکال دیا. ٹرانسفر آف ججز کا اس میں ہے پروویژن, اس کو بھی ہم نے بہت کیئرفلی بریک ڈاؤن کر کے اور اس کو دیکھا ہے. تو آئی تھنک دیکھیں اس وقت ڈرافٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کر رہا ہے. صحیح. نفیسہ صاحبہ, جو چیزیں آپ نے کہا نا کہ جو بہت زیادہ ایمبیشنز تھے ریگارڈنگ دی این ایف سی یا وفاق کو جو ڈیوالو ہونے کے بعد واپس کرنے کا کہا جا رہا تھا, یا میجسٹریل نظام تھا, یا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تھی, ڈول نیشنلٹی تھی فار دا فیڈرل سروسز, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمبیشن یہاں ختم ہو گیا آپ لوگوں کی سرخ لکیر کا کہنے کے بعد کہ دس از اٹ, وی آر ناٹ گونا ٹاک, ہم صوبوں کی جو خود مختاری ہے اس پر بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے, یا اس کے فوراً بعد ہم دیکھیں گے پھر 28ویں ترمیم کا ذکر شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, لیکن پیپلز پارٹی اپنے موقف میں کنسسٹنٹ رہی ہے. جہاں تک وفاقیت کی بات ہے, پیپلز پارٹی نے تحفظ کیا ہے وفاق کا,
اور ایک توازن کی بات کی ہے. چھوٹے بڑے صوبوں میں، سینٹر اور صوبوں میں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں ہم نے ایک توازن کی بات کی ہے، اور وہ ایک ہمارا موقف جو ہے وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک کنسسٹنٹ ہمارا موقف ہے. جہاں تک افواج پاکستان کی سپورٹ ہے، وہ بھی ہمارا ایک کنسسٹنٹ ایک پیٹریوٹک نوشن ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس میں نیوکلیئر ڈیٹرنس دی. یقیناً جمہوریت میں ہی آپ کی فوج جو ہے وہ اس کو آپ ہی کو، لیڈرشپ کو، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ہی سپورٹ دینی ہے. اور جس میں ہم ہیں، جو اس ملک کے جو چیلنجز ہیں ہمارے ارد گرد، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جیو پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہے. اور پھر نہ صرف یہ پاکستان کا ایک کردار ہے مشرق وسطیٰ میں، ہم نے ایک سیکیورٹی پیکٹ سائن کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے جو چین کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ جس قسم کے ریلیشنز ہیں، جو ہم اسلامک کمیونٹی کو ہم ایک ہمارا ایک اسٹینڈنگ ہے، اس ساری چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایک پاکستان کی فوج جو ہے اٹ ہیز ایمرجڈ ایز سم تھنگ دیٹ از ریسپیکٹڈ. آج سعودیز جو امیر ترین ملک ہے مڈل ایسٹ کا، اور اس کو پاکستان کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم اپنی فوج کو کیوں نہ ہی ایز اے پرائڈ ہم اس کو ایک سپورٹ دیں. یقیناً جیسے میں نے کہا، آئین اور قانون کے دائرے میں، اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ جمہوریت میں آپ کو اگر سیاسی استحکام آپ کو دینا ہے اس ملک میں، تو آپ کو فوج کو بھی ہر چیز میں ساتھ بھی لے. اور آئینی ڈھانچے میں رہتے ہوئے، سویلین سپریمیسی کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے آرم فورسز کو سپورٹ دیں. اور اس ملک کے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں، اور پھر ماضی میں جو حقائق رہے ہیں، اور فیوچر کے چیلنجز کو فکس کرنے کی چیزیں جو آپ کو کرنی پڑیں. نفیسہ شاہ صاحبہ، لاسٹ کوسچن آئی وڈ لائک ٹو آسک یو از کہ بیرسٹر عقیل ملک نے گزشتہ روز جب آپ لوگوں کی میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے بڑے سرپرائز کہہ سکتے ہیں کہ شو کیا. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیوں ڈول نیشنلٹی کے لیے پیپلز پارٹی نے اگری نہیں کیا، کیونکہ سیاستدان کے اوپر تو ڈول نیشنلٹی لگتی ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے، تو بیوروکریسی کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے تھا. دیکھیے، یہ ایز اے سیٹ ہماری انٹرنل میٹنگ جو تھی، ہمارے چیئرمین صاحب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. اس میں سپلٹ تھا. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں اگر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے تو آپ چین کو دیکھ لیں. چین نے اگر ترقی کی ہے کہ بہت سارے ایکسپیٹ کمیونٹی کے انہوں نے لے کے آ کے انہوں نے جو ہے ان کو لیڈرشپ پوزیشنز دیں، اور آپ دیکھیں کہ پھر کہاں چین پہنچ گیا. ایک اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی میں اتنی ایکسپرٹیز ہے تو ہر چیز ابینڈن کر کے ملک میں نہیں آئیں گے. اور بیوروکریٹس میں بھی اگر آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے. میرا اپنا پرسپیکٹو پارٹی میں کچھ اور تھا. میں بھی اور میں اوپنلی بھی یہ کہتی ہوں کہ میرا اپنا بھی یہ ہے کہ یقیناً جو آپ کو مینیج کے لیے ہے الیکٹڈ، وہی آپ کا بیوروکریٹس میں بھی ہونا چاہیے کہ ان کو بھی کیوں ڈیول نیشنل والا. لیکن کیونکہ پارٹی کا اسپرٹ تھا، ہم لوگ وی ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک اے پوزیشن، اس لیے ہم نے اس کو ہولڈ. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ فار بینگ ود اس آن دی شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حکومت کی دوسری اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی جو تجاویز تھی وہ کیوں شامل نہیں کی گئیں.